یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. والدہ کی وفات کے بعد ان کی وراثت ڈیوائیڈ ہوگی. اسلام جو ہے وہ یہ پسند کرتا ہے کہ برابر رکھا جائے, زیادہ یا کم نہ کیا جائے. لوگ جو ہیں وہ پوزیشنز کی بات, جو رشتہ ازدواج بناتے وقت یا ہم بستری کے تعلق کو استوار کرتے وقت پوزیشنز کی بات بہت زیادہ ہوتی ہے کہ مقام ایک ہے, مقام نہیں چینج ہوگا, لیکن اگر آپ پیچھے سے کرنا چاہتے ہیں کر لیں, لیکن مقام وہی ہے. اینل سیکس سے آپ کو روک دیا اسلام نے. اینل سیکس سے مراد یہ ہے کہ آپ پخانے والی جگہ سے آپ نہیں کریں گے انٹرکورس. آپ نے بغیر نکاح کے یہ فزیکل ریلیشن نہیں قائم کرنا. کچھ چیزوں کے بارے میں اور مزید کلیئرٹی چاہتی ہوں کہ جیسے جائیداد کی جو ایک بات ہوتی ہے کہ مطلب بیٹیوں کو جب والد حیات ہوں تو اپنی زندگی میں جب وہ جائیداد دے دیں تو پھر برابر کا حصہ ہوتا ہے, اور اگر ان کی ڈیتھ کے بعد اگر ڈویژن آف پراپرٹی ہو تو وہ پھر 1 اور وہ بیٹے کا 2 اور بیٹی کا 1 ہوتا ہے. اس بات میں کتنی سچائی ہے یا یہ بس ایک ایسی بات ہے؟ نہیں, بالکل. دیکھیں, زندگی میں جب باپ نے دینا ہے نا تو وہ باپ کی طرف سے گفٹ ہونا. ٹھیک ہے. تو پھر اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس میں برابری ہو. ٹھیک ہے. اس میں پھر فرق نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جب فوت ہو جائے گا پھر بن جائے گی وراثت. ٹھیک ہے. وراثت کے پھر اللہ نے باقاعدہ اصول بیان کر دیے قرآن کریم میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبویہ میں. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. ٹھیک ہے. کہ بیٹی کا 1 ہے اور بیٹے کے 2 ہیں. یہ قرآن کریم نے بیان کر دیا ہے. لہٰذا اگر والد کی وفات کے بعد, والدہ کی وفات کے بعد ان کی وراثت ڈیوائیڈ ہوگی تو پھر اس کا اصول یہ ہوگا. لیکن اگر زندگی میں ماں باپ اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں تو پھر اسلام جو ہے وہ یہ پسند کرتا ہے کہ برابر رکھا جائے, زیادہ یا کم نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اس اہم بات کو کلیئر کرنے کے لیے. یوزلی لوگ جو ہیں وہ پوزیشنز کی بات, جو رشتہ ازدواج بناتے وقت یا ہم بستری کے تعلق کو استوار کرتے وقت پوزیشنز کی بات بہت زیادہ ہوتی ہے, اور احادیث سے بھی یہ بات ظاہر, اور ایون قرآن پاک اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اور یہ تمہاری کھیتیاں ہیں, تم جیسے چاہو آؤ اور ان سے ملاپ کرو. اس کو میں چاہتی ہوں تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ یہ اس کی ریئلٹی کیا ہے, کیا یہ پریکٹس ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے لائٹ کم ہونی چاہیے, لائٹ بند ہونی چاہیے, فلانا ہونا چاہیے, فلانا, جبکہ ہسبینڈ وائف تو خود ایک دوسرے کا لباس ہیں. تو پھر اس میں یہ کیا ہے؟ اصل میں چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انسان اپنے اوپر ایتھیکلی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو نہ کروں یا کروں. تو جو ہر بندے کا ایک اپنا اس میں ٹپیکل مائنڈ سیٹ ہے. لیکن جب آپ اس کو اسلام کے پس منظر میں تناظر میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے, تو دیکھیے اسلام جو ہے وہ بڑا کیٹاگوریکل. ایک تو قرآن کریم کا آپ نے حوالہ دیا, فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ, کہ تمہاری کھیتی ہیں جیسے مرضی تم آؤ. اور دوسرا پھر حدیث مبارکہ میں بھی رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بارے میں وضاحت فرما دی کہ مقام ایک ہے, مقام نہیں چینج ہوگا, لیکن اگر آپ پیچھے سے کرنا چاہتے ہیں کر لیں, لیکن مقام وہی ہے. اس کا مطلب پوزیشنز جو ہیں ان کو اگر آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں اپنی میاں بیوی کی جو سیکچول لائف ہے اسے ٹو کیپ اٹ انٹرسٹنگ رکھنے کے لیے, اور ایک اس میں جو ہے وہ جذبہ, اور اس میں ویسے بھی کچھ پوزیشنز عورتوں کے لیے بڑی آسان ہوتی ہیں, کم پینفل ہوتی ہیں, تو وہ اس کے اکارڈنگ آپ کر سکتے ہیں. بالکل کوئی اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا, کوئی اس میں گناہ والی بات نہیں ہے, کوئی اس میں وہ شریعت آپ کو روک نہیں رہی ہے. شریعت نے جو آپ کو روکا ہے وہ صرف روکا ہے آپ کو کہ آپ نے اینل سیکس نہیں کرنا. اینل سیکس سے آپ کو روک دیا اسلام نے. اینل سیکس سے مراد یہ ہے کہ آپ پخانے والی جگہ سے آپ نہیں کریں گے انٹرکورس. تو دوسرا آپ کو یہ روک دیا گیا ہے کہ آپ نے بغیر نکاح کے یہ فزیکل ریلیشن نہیں قائم کرنا. ان 2 شرطوں کے علاوہ نکاح ہے, آپ کی بیوی ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دلچسپی میاں بیوی کی اس ریلیشن میں, کیونکہ دیکھیں اب یہ ہمارے ہاں تو 40-50 سال میاں بیوی کا ایک ریلیشن چل رہا ہے, تعلقات ہے, تو اس تعلقات میں اگر میاں بیوی جو ایکسائٹمنٹ برقرار رکھنے کے لیے ود ان شریعہ اگر وہ کرتے ہیں پوزیشنز, تو اس میں کوئی اسلام آپ کو منع نہیں کرتا. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. میرے پاس لفظ نہیں ہے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ آپ نے کتنی خوبصورتی سے اور مناسب الفاظ میں یہ بڑے اہم معاملات کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالی اور اسلام کی روح میں.